راجیو پرکاش ساحر کی تازہ تصنیف تعاقب سرد موسم کا کی رسم اجرا بدست پروفیسر شافع قدوئی یو پی پریس کلب میں ادیب و شاعروں کی موجودگی میں ہوئی۔ نظامت ڈاکٹر عمیر منظر نے کی۔ آغاز ڈاکٹر منصور حسن خان نے نعت رسول مقبول سے کیا۔ حاضر ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی خصوصی رپورٹ۔ سب کی خواہش تھی شروع میں پرویز بھائی نے اس کا حل بھی کیا تھا کہ ہم سب پروفیسر شافع قدوئی صاحب کو سننا چاہتے ہیں، اس موقع پر ان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ ملا کافی ان سے درخواست کر رہا ہوں صدارتی کلمات کے لیے تشریف لائے پروفیسر شافع۔ بہت سے نکات تھے، بہت سے پہلو تھے جن پہ باتیں کی جا چکی، وقت بہت ہو گیا ہے، اور جب بھی کسی میں جلسے میں جاتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ پڑھا تھا سقراط کا، بلکہ ایک لطیفہ ہے سقراط سے متعلق، ہمیشہ میرے پیش نظر رہتا ہے۔ سقراط کو آپ کو پتہ ہے زہر دے دیا گیا تھا، جب زہر دے دیا گیا تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے وہاں کے جو ملک کے لوگ تھے یونان کے، ان کے یہاں بہت احساس شرمندگی ہوئی اور کہا کہ ہم نے کس بڑے آدمی کو مار دیا، زہر دے دیا۔ تو اس کے بعد اس کے جلسے شروع ہوئے، جلسے جلوس شروع ہوئے، اور ایک بچی کو اسکولوں میں تقریری مقابلے ہوئے۔ تو ایک چھوٹی سی بچی تھی، اسکول میں پڑھتی تھی 6 کلاس میں، اس نے ایک مضمون لکھا۔ مضمون میں یہ لکھا کہ سقراط بہت بڑے عالم تھے، فلسفی تھے، قوم کا درد رکھتے تھے، لیکن وہ تقریریں بہت لمبی لمبی کرتے تھے، اسی لیے ان کو زہر دے دیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جوشی صاحب، ہم لوگ کو ظاہر ہے یونیورسٹی سے یا اسکولوں تمام کالجز وغیرہ میں پڑھاتے ہیں، تو ہم لوگوں کا تو ایک کنڈیشننگ ہوتی ہے کہ 55 منٹ کا کلاس ہوتا ہے، تو 55 منٹ تک بات کریں گے، لیکن میں اپنی گفتگو کو زیادہ ظاہر ہے سما خراسی زیادہ دیر نہیں کروں گا، اور 15 سے 20 منٹ میں بہت سی باتیں کہی جا چکی، جو باتیں کہی جا چکی اس کو کوشش کروں گا کہ وہ باتیں نہ کہی جائیں، اور اس پورے اجلاس میں گفتگو کی گئی، مختلف حوالوں سے ان کی کہانیوں کو بھی پڑھا گیا، مجموعی تاثر کا اظہار کیا گیا۔ نرنجن سنگھ صاحب نے ایک خاص طرح کی ریڈنگ کی، ایک مارکسسٹ ریڈنگ کس طرح کی کہانیوں سے کی جاتی ہے، وہ ان کی پوری ایک ریڈنگ تھی۔ میں اس سے ظاہر ہے اختلاف، تو ظاہر ہے ہر ایوری ریڈنگ از مس ریڈنگ، ایوری انٹرپریٹیشن از مس انٹرپریٹیشن۔ جب آپ پڑھتے ہیں کسی چیز کو تو تکلیفی قوت اس میں اتنی ہوتی ہے کہ آپ طرح طرح کے معنی نکال لیتے ہیں۔ تو اس کہانی میں بھی جو انہوں نے ریڈنگ کی تھی، ظاہر ہے ان کی اپنی ریڈنگ ہے، اس میں انہوں نے بہت ہی ویلڈ باتیں کی۔ پر جوشی صاحب نے جس افسانے کے بارے میں ذکر کیا، گھاٹن اب سے نافیدہ منٹو کی کہانی تھی، اس کے بارے میں مجھے کچھ عرض کرتا ہے کہ بھول کا جو قصہ ہے وہ، اور اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو پہلے انہوں نے بات کی تھی سلگتے گلیشیئر کا ایک کہانی جس کی ذکر کیا گیا۔ تو حضرات میں تو 15-20 منٹ میں اپنی باتیں ختم کروں گا۔ مجھے یاد آ رہا سب سے پہلے ہم لوگ جب یونیورسٹی کے طالب علم تھے تو یہاں پریس کلب میں جلسہ ہوا تھا، آگ الاؤ صحرا کا۔ ہمارے حیات کے بہت بڑے افسانہ نگار تھے قمر احسن، ان کا جلسہ کیا تھا۔ ہم لوگ یونیورسٹی کے زمانے میں پڑھتے تھے، یہاں پہ محسن موجود ہے، رضوانہ موجود ہے، پروین موجود ہے، یہ لوگ یہاں موجود تھے۔ اس زمانے میں بہت شائی تھا، ابھی بھی ہوں، لیکن اب تو ظاہر ہے یونیورسٹی میں اتنے دن سے پڑھا رہا ہوں تو بات کر لیتا ہوں۔ تو ہم لوگوں نے جلسہ کیا تھا، اسی حوالے سے افسانے کا ایک پہلا جلسہ تھا، اس میں رام لال صاحب تھے اور امین قنفی صاحب اس زمانے میں یہاں پہ موجود تھے۔ تو ہم لوگوں نے امین قنفی صاحب سے کہا کہ آپ صدارت کیجیے، ہم شعیب نظام اور محسن امی لوگ اس کے آگے کا جلسہ کرا رہے تھے۔ تو بہت دلچسپ بات کی، امین قنفی صاحب سے نے کہا کہ آپ صدارت کریں، تو ان کا میں ضرور صدارت کروں گا، کہ میں صدارت نہیں کروں تو رام لال کریں گے، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں رام لال صدارت کریں۔ رام لال کے سامنے انہوں نے بات کہی۔ خیر یہ تو قطع نظر کی، یہ جو پورا مجموعہ شائع ہوا ہے اس میں ظاہر ہے ابھی جو عمیر نے کہا، عمیر نے بھی بہت اچھی کتاب کی، ابھی خان محبوب ترزی پر لکھی ہے آئیڈینٹی، بہت اچھی طرح سے اردو میں کتابیں چند لکھی جاتی ہیں، تو ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے اور جلسے کی جو نظامت کر رہے تھے انہوں نے 40-45 افسانے کہے، کسی نے 42 کہے، پرتو جوشی صاحب نے کہا کہ 43 افسانے ہیں، 43 افسانے ہیں۔ تو ان تمام افسانوں کا اس کا بنیادی رمز کیا ہے، کیسے آپ اس افسانے کو پڑھیں اور مختلف اس کی جو سطحیں ہیں وہ کیسے آپ کے سامنے آئے۔ تو دیکھیے مجھے ایک بات جو ہے جو اس کا کئی لوگوں نے ذکر کیا، یہ پورے اگر آپ موضوعاتی تنوع اس میں بہت ہے، یعنی مختلف سطحیں، جو خلائی موسیقی کا ذکر کیا گیا جس کو پہلا ایک افسانہ ہے جس میں دیکھیے کیا چیز دنیا کو یا اس کے باہر کی جو دنیا، دونوں کو بائنڈ کیسے کر سکتی ہے، کیسے آپ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس دنیا کا بھی آپ کو زندگی کی تفہیم کیسے کریں گے، زندگی کو سمجھنے کا ایک حوالہ کیا ہے، اسپرچولیزم ہے، مذہب ہے، کلچر ہے، اس سے سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے میوزک ہے۔ میوزک کے ذریعے آپ پوری اس کائنات کی تفہیم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو دوسری دنیا ہے
وہاں بھی اگر آپ ڈھونڈنے گئے وہ ایلین کو نہیں ڈھونڈ رہا ہے کہ ایلین کیسے رہ رہے ہیں کیا رہ رہے ہیں، اس کو صرف ایک آواز سنائی دیتی ہے جو اس کے کان آشنا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہاں بھی پتہ لگ جائے گی کوئی موسیقی ہے. اور پھر جب ایک چیز جب پتہ چلے گی تو جس کا بھی ذکر کیا گیا کہ لوگ اس کو مسخر کرنے کی کوشش کریں گے. موسیقی کا ذکر کیا لیکن یہ بتائے گی جنت ہے، جنت پھر سے جہنم بن جائے گی. یعنی آپ کی دنیا جو ہے موسیقی سے ان کو خاص تعلق ہے. اس میں ایک افسانہ ہے گونگے سر، اور ایک اور افسانہ ہے اس کا نام ہے منظر، اس میں ایک مصور کا ذکر ہے. تو آرٹ کو کیسے کمرشل یوز کیا جاتا ہے، کیسے لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، یہ تینوں کہانیاں اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں. تو دیکھیے ایلین ہے یا نہیں ہے یہ نہیں بتاتے، ایلین کی دنیا کیسے ہوگی کیا ہے، لیکن جو بنیادی رمز ہے زندگی کا وہ موسیقی ہے. کہ موسیقی کے ذریعے آپ کیسے اپنے کو ایکسپلور کریں، اپنی شخصیت کی مختلف پہلو کیسے آپ کے سامنے آئے. اور ایک جب آپ کوئی چیز اپنے کو جب موتی جیسے کہہ رہے تھے آپ کے اندر کوئی چیز موجود ہے، پھر دوسری دنیا میں آپ وہ دنیا آپ کے لیے کیسے معنی خیز بنے گی، یہ ان کا افسانہ بہت اچھی طرح سے سمجھاتا ہے. اور پھر یہ صرف وہ موسیقی کی کہانی نہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو کولونیلزم جو ہے، یہ لڑکا جو جو جاتا ہے اس کا جو باس ہے وہ امریکن ہے، تو کیسے اس کو جگہ جگہ ذلیل کرتا رہتا ہے. تو ایک وقت وہ سو جاتا ہے، سوتے وقت انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اپنے آپ مر گیا یا اس نے مار دیا. اس نے کہا ابھی اٹھے گا تو اس کے بعد بھی کوشش کرے گا کہ دنیا میں پہنچ کے اس کو ڈیکوڈ کریں اور پھر دنیا کے لوگ آئیں یہاں. تو یہ کولونیلزم کا جو ہے کہ ایکسپینشن ہے، ایکسپینشنزم جو ہے اس کے خلاف یہ نہیں بتاتے کہ وہ سوتے ہوئے اٹھا نہیں ہو. خلائی گاڑی جو تھی مردہ لاش کو دیے جا رہی تھی نہیں بتاتے، لیکن اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے جو کروڑوں برسوں کی جو ذلت ہے اس کا بھی کہیں اس نے بدلہ لیا اور اس کو کائنات کو بچانے کی کوشش کی. مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے ان کے کم سے کم 40 افسانوں میں 15-16 افسانے ضرور ایسے ہیں جو جس میں انوائرمنٹ کا جو مسئلہ ہے، یعنی بہت لگتا ہے کہ بہت سوکھا اور بہت اس طرح کے موضوع سب لوگ جانتے ہیں. شہریار کا ایک شعر ہے، آسماں کچھ بھی نہیں تیرے کرنے کے لیے، میں نے سب تیاریاں کرنی مرنے کے لیے. اب دیکھیے لگتا ہے یہ ایسا، شہریار صاحب کو کینسر ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کو تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہ شعر کہا کہ اب تو ظاہر میں مر ہی رہا ہوں. اب دیکھیے یہ بیسک دیکھیے بڑا شاعر یا بڑا افسانہ نگار جیسے یہ ہے، یہ مطلب خیال انگیز افسانے لکھے. دیکھیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے یہ اپنے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ پہلے تو دیکھیے قیامت کون لاتا ہے، بھگوان لاتے ہیں. پلے کون لاتا، بھگوان لاتا. اقبال کہتے ہیں تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو نے رات بنائی میں نے چراغ بنایا. یعنی تخلیق کا عمل جو ہوتا ہے اس میں شاعر آپ کے ساتھ ہے. اب جو آج کا زمانہ ہے، جو پوسٹ ماڈرن دور ہے، وہاں کا شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں اب قیامت کے لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں، بھگوان کی ضرورت نہیں، اللہ کی ضرورت نہیں. ہم نے انوائرمنٹ ایسا کر دیا، اوزون لیئر ختم ہو جائے گی، خود مر جائیں گے. اب آسمان کو رحمت نہیں دینا پڑے گی، قیامت آئے. قیامت ہم خود لا رہے ہیں. نیپام بم کا ذکر ہوا، کیمیکل ویپنس کا ذکر ہوا. تو ان کی تمام کہانیاں جو ہے اس کے خلاف ایک صدائے احتجاج بلند کرتی ہیں. یہ خلائی موسیقی بھی ہے. اور پھر ان کے آخری شعر جس کہانی کا ذکر کیا سنگھ صاحب نے ذکر کیا، بہت اچھی طرح سے انٹرپریٹ کیا کہ کیسے ایک شجر بظاہر آپ کو لگتا ہے چھوٹے سا ایک درخت ہے، اس کے اجڑ جانے سے کیا کیا اثر ہو رہا ہے، کیسے لوگ بکھر رہے ہیں، اس کی کہانی داخلی کائنات کی کہانی ہے. کیسے لوگ سامنے آئے وہ نکل گئے. تو یہ جو مجھے لگتا ہے اس طرح کی جو کہانی انہوں نے لکھی بالکل ایک نئے طرح کی کہانی ہے. پھر موسیقی کی ایک اور کہانی گونگے سر، جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کیسے آرٹ میں اس کا بھی ذکر کیا سنگھ صاحب نے کہ ایکسپلائٹ کیسے کیا جا رہا ہے. یمن کلیان کا ذکر کیا، یمن کلیان، راگ یمن کلیان سیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کلیان ہے، پھر یمن کلیان ہے، اس کا ذکر کیا انہوں نے. اور موسیقی سے ان کو لگتا ہے خصوصی تعلق ہے. پھر وہ دیکھیے جو استاد ہے، اب استاد کیا کر رہا ہے، وہ جیسا انہوں نے ذکر کیا سنگھ صاحب نے بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 7 جگہ سے جا کے آپ ہارمونیم خرید لیجیے. ہارمونیم میں 27 وجوب ہے. آپ جتنے بے شبہ ہو، اگر آپ جو میوزک کے لوگ ہیں اسے کہیں زیادہ جانتے ہیں کہ تانپورے کو سکھانا چاہیے. وہ سکھا رہا ہے، اس کی شروعات ہو رہی ہے. جو ایک زیادہ اچھی پریکٹس نہیں، جو بڑے پرانے جتنے جو سنگیت کار تھے وہ ہمیشہ کبھی ہارمونیم دیتے نہیں تھے، بہت بعد کے بعد دی جاتی تھی. پہلے جو آپ کے سروں کو ساتھتے تھے آپ، وہ انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ کیسے اس کا زوال ہوا ہے. پھر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وادی سر کیا ہے اور سموادی سر کیا ہے. اصل چیز تو ووادی سر ہوتا ہے، یعنی جو ایک سر ہوتا ہے جس میں اگینسٹ دا گرین جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کو یہ جو استاد کا ذکر ہے ان کو لگتا ہے کہ سوڈو لوگ جو آپ کے سامنے آ گئے. اور مجھے لگتا ہے اس افسانے کا جو مجموعہ ہے، پیارے افسانے، بڑی ہنرمندی کے ساتھ ایک تو انوائرمنٹ کے جو مختلف کنسرنس ہیں اس کو ایک
ایک فیلڈ ایکسپیرینس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی تجربہ بنایا، یعنی انسانی کائنات کیسے چیزوں کو دیکھتی ہے اس کا ذکر کیا. دیکھیے جہاں تک بھوت کا معاملہ ہے، سلگتا گلیشیئر، ان کے بہت سے دیکھیے افسانے ہیں جس میں کنٹراڈکشنز آپ کو لگے گا کہ آپ سلگتا جو گلیشیئر ہے تو سلگ رہا ہے. پھر انہوں نے کیا ہے ایک کہا ہے دولت نے مجھے دولت نے غریب کیا. انسانی زندگی کا جو کنٹراسٹ ہے، جو ایک چیز موجود آپ کو دکھ رہی ہے اس کا ٹریبولر اس میں موجود ہے. ان کی کہانیاں تمام دوسرا پہلو جو ہے اس کو دکھاتے ہیں. دیکھیے وہ لڑکا جس کا سلگتا گلیشیئر کا ذکر کیا ہمارے جوشی صاحب نے کہ والد بڑے ہمارے یہاں کے بہت بڑے کہانی کہتے ہیں شیخر جوشی صاحب، تو انہوں نے ذکر کیا کہ بھوت کو اسٹیبلش نہیں کیا. مجھے لگتا ہے کہ بھوت کو تو انہوں نے ایک طرح کا ٹراپ بنایا ہے. اصل چیز یہ کہ جب آپ لذت کے لمحوں میں ہوتے ہیں، آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جب یو آر انلیگ ان کرائم، جب آپ کرائم کر رہے ہوتے ہیں، تبھی میں آپ کے اندر ضرور ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں ایک دوسرے کو لذت کا لمحہ جو ہوتا ہے اسی لمحے میں جھگڑا بھی ہوتا ہے. اور آپ وہ ایسی کہانی دیکھیے جب آپ لوگ ایک غلط کام کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اس میں بھی جھگڑا ہوا، چاروں نے ایک دوسروں کو مار دیا اور لڑکی بچ کے نکل گئی. تو اصل ہیومن ایک طرح کا آپ کو جب بالکل ہیلپ لیس آدمی ہو جاتا ہے تبھی کہیں نہ کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ بچ جاتا ہے. تو اصلاً ان کی جو کہانیاں ہیں ایک انسانی جس کو ہیومن پریڈیکمنٹ کہتے ہیں اس کی کہانیاں ہیں. پھر دیکھیں کہ ان کی کہانی تماشا جاری ہے. رخسانہ کا ذکر ہے، اس کا کردار ہے کہ صاحب اسٹنگ آپریشن ہوتا ہے اور رخسانہ جو ہے وہ بتا دیتی ہے اور نہیں دیتی ہے، اور اس کا کام ایک افسانہ ہے جس میں بتایا تو رخسانہ کا مین کیریکٹر ہے. اور اسٹنگ آپریشن ہوتا ہے کہ ایک رگو رنجن جی ایک افسر ہوتے ہیں، ان سے رشوت لے کے کام کراتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کو ان کو پکڑایا، اسٹنگ آپریشن ہوا. اب دیکھیے انہوں نے بتایا آپ کو لگتا ہے کہ وہ رخسانہ جو ہے وہ ایک کروسیڈر ہے، لیکن الٹیمیٹلی پھر دیکھیے جہاں کہانی آگے بڑھتی پھر بتاتے ہیں کہ وہ خود اسی گلے کرپشن میں ملوث ہو گئی، لیڈر بن گئی، اس نے بھی ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے دکھایا کہ جس کو آپ رشوت کو ختم کرنے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ وہ خود بعد میں رشوت لینے لگتے ہیں. تو انسانی زندگی کا جو ایک تضاد ہے، کیسے آپ تضاد میں سانس لیتے ہیں. تو ان کی تمام کہانیاں مجھے لگتا ہے کہ جتنی کہانی اگر آپ پڑھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ راجو پرکاش صاحب کی دیکھیے میں نے ظاہر زیادہ تر کہانیاں پوری تو سب تو نہیں پڑھی لیکن زیادہ تر کہانیاں پڑھی. پھر ان کی دیکھیے ایک صلاح الدین پرویز کی ایک نظم میری رات ہو گئی کسی جاگتے بدن میں، اس کا ایک مصرع انہوں نے استعمال کیا جس کی طرف لوگوں نے شاید اشارہ نہیں کیا. ان کے تمام یعنی لوور مڈل کلاس کا جس کا ذکر کیا گیا وہ تو ہے، اس کا بھی ذکر ہے کہیں کہیں، لیکن زیادہ تر ان کے جو اپر مڈل کلاس میں جو ذکر ہے اس کی جو ایک ان ہیومن ٹینڈنسیز ہے اس کی طرف انہوں نے دکھایا کہ دیکھیے یہ جو عیاش آدمی ہے وہ کیسے مختلف جگہوں پہ ناکام ہوتا ہے اور اپنے لذت کے لمحوں میں بھی کیسے اس کو ناکامی ہاتھ تک کی جگہ جگہ جاتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن اس کو جو یکسوئی یا سکون جو ہوتا ہے وہ نہیں ملتا. پھر دیکھیے جو بنٹوں کا ذکر ہوا، گھاٹن جو کہانی کا حوالہ آتا ہے اس میں دیکھیے دکھایا ہے کہ انسان کیسا آج کے دور میں جو پوسٹ ٹروتھ پیریڈ ہے، ابھی لوگ کہہ رہے تھے، ابھی آپ نے بتایا کہ حقیقت اور افسانے میں کوئی فرق نہیں ہے. حقیقت و افسانے میں دیکھیے فرق تو آپ بیان کرتے ہیں، حقیقت تو آپ کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں، وہی اس کو افسانہ بناتے ہیں. آج کا تو دور ہے وہاں تو ٹروتھ کے کوئی معنی نہیں ہے. ٹروتھ جو ہے اس سے کہیں زیادہ اہمیت یہ ہے کہ آپ کا جذباتی رد عمل کیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ چیز کبھی نہیں ہوگی، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کبھی یہ بات ہو نہیں سکتی، لیکن آپ کو پوری دنیا میں دیکھ لیجیے، پوٹن کے زمانہ دیکھ لیجیے، اس کا بریکسٹ کا زمانہ دیکھیے، ٹرمپ کا زمانہ دیکھیے. یعنی ان کو پتہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، لاکھوں لوگ اس کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ کو حقیقت پتہ ہے، لیکن آپ کو جو ٹھوس حقائق ہیں ان سے آپ نہیں جا رہے ہیں. آپ کا جو جذباتی رد عمل ہے اس پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں. جھوٹ اور سچ تو پہلے بھی تھا، ایسا نہیں تھا کہ کبھی نہ ہو، لیکن اب جو دور ہے آپ کیا کانکریٹ فیکٹس آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آدمی چور ہے، اس نے بہت کرمنل ہے، پھر بھی آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں. کیا چیز ہے؟ یہ آپ کا جذباتی رد عمل ہے، چاہے آپ کے ریلیجس سینسبلٹی ہو، لینگویج کی ہو، ریجن کی ہو، وہ آپ کو چیزوں کو بتا رہی ہے. تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت باہر کچھ نہیں ہے. میر نے کہا تھا یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا، جو آپ کا ایموشنل رسپانس ہے وہ آپ کو حقیقت بناتا ہے. تو حقیقت دیکھیے کوئی آسمان سے نہیں اترتی. حقیقت کیا ہے؟ جو ہم زبان کے ذریعے خلق کرتے ہیں. تو ان کے افسانوں میں جو گھاٹن کا کردار ہے اس میں دیکھیے دکھا رہے ہیں کہ وہ کیا شرط لگا رہا ہے. ایک پگلی عورت ہے، یعنی پگلی عورت کا ڈپکشن تو مجھے لگتا ہے کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. پگلی عورت کی جو آنکھیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں، دو سیٹ ہیں بڑی عیاش تباہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سردی بہت پڑ رہی ہے وہ سڑک کے کنارے رہتی ہے، بس پگلی عورت بڑی مفلوق الحال ہے،
کہ اگر یہ سردی میں بچ گئی تو پھر ایک دن کا رات کا اور شباب کا اور شراب کا خرچہ ایک اٹھائے گا، اور ایک وہ شخص جیت جاتا ہے، وہ جاتا ہے دیکھ لے تو عورت بچ چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کی وہ جہاں بھی جاتا تھا جب بھی اس کو یہ لمحے ملتے تھے ہمیشہ اس کو اس کی 2 آنکھیں نظر آتی تھی. تو دیکھیے جب آپ یہ ہیومن وہ ہے دکھایا انہوں نے، ہیومن پریڈیکمنٹ ہے، انسانی اندر جو انسان کے اندر جو چیز ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی. تو 2 آنکھیں، ہارٹن کا کردار، منٹو کا کردار اپنی جگہ، لیکن انہوں نے ایک نئی طرح کی ایک حقیقت بتائی کہ آپ اس کے باوجود جو آپ شخص جیت کے آپ کیسے شخص ہار جاتے ہیں. وہ دیکھیے کہ آپ اپنے تلذذ کا اہتمام کب کر رہے ہیں کہ عورت مر جائے، کسی کے مرنے پہ آپ کا جشن ہے. جشن تو آپ نے منایا، آپ شرط جیتے، لیکن آپ شرط کو انجوائے نہیں کر پائے. یہ ان کا مجھے لگتا ہے بنیادی کنسرن ہے. تو ان کے جتنے 40-42 افسانے کی زبان بھی بہت خوبصورت ہے، اور مختلف مجھے لگتا ہے مختلف موضوعات پر ان کی کہانیاں ہیں. اگر آپ اور بڑے بڑے جو مسائل ہیں، جیسے انہوں نے ابھی ریشما نے بہت اچھی گفتگو کی، ان کی کہانی کا جو تجزیہ کیا، بونے سیارے والی کہانی تھی جس کا ذکر ابھی انہوں نے تفصیل سے کیا، بونے سیارے کی بدرنگ دنیا. اب دیکھیے یہ جو انٹرپریٹیشن بہت مطلب انہوں نے تفصیل سے کیا، اور دیکھیے انٹرپریٹیشن تو کرنی چاہیے کسی ایک کہانی کا. جب آپ سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ ایک بات کہیں گے جو اس افسانے میں مجھے لگتا ہے یہ دنیا کی آج کی جو دنیا ہے اس کی تمثیل ہے. یہ پلانٹ سے ہٹ کے یہ جو دنیا آپ کے سامنے آئی، اس میں کیسے کیسے مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس کی وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیے جو ضعیف کا کردار ہے، جو کتاب پڑھ کے آتا ہے لوگوں کو یکجا کرتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے یہ ایک منظم آدمی ہو رہا ہے، پھر اندر آدمی کے ایک اور قوت ہوتی ہے کہ تقریر کی قوت. تو سب لوگ ریجنلزم میں سب جگہ کے لوگ آگے وہاں مل جاتے ہیں، اس کے ساتھ ملتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. الٹیمیٹلی ظلم جو ہے وہ سفر ظلم جو ہے ہمیشہ روا رکھتا ہے. انسانی زندگی کا وائلنس انہوں نے بتایا کہ یہ ایسینشیل پارٹ ہے. ہم کہتے ضرور ہیں کہ نان وائلنٹ ہے، لیکن آپ کے ہیرو کون ہیں؟ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کے ہیرو کون ہے؟ چاہے مذہبی نقطہ نظر چھوڑ دیجیے، آپ کے ہیرو کون ہے؟ واٹ دے ڈیڈ؟ دے کل پیپل. تو یہ انسانی زندگی ہے. تو انہوں نے ان کی یہ تمام بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس میں انہوں نے انوائرمنٹل جو کنسرنس ہیں اس کو ایک تخلیقی تجربے کے طور پر پیش کیا. اور انسانی زندگی کے جو تضادات ہیں، کنٹراڈکشنس، ان کی کہانیاں کہیں کہیں ضرور ایسا لگتا ہے کہ اب کہانی جو کسی دوسری ڈائمینشن میں نکل گئی یہ ختم ہو جانا چاہیے. یہ تو بڑے بڑے افسانے نگار ہیں، پرتو جوشی صاحب، حسین صاحب، یہ سب آپ لوگ سب جانتے ہیں. پریم چند کی کہانی ہے بہت مشہور کہانی عیدگاہ. گوپی چند ناول نے اس کے بارے میں ایک عجیب و غریب بات کہی. ان کا دیکھیے کہانی یہ کنٹراسٹ کی کہانی ہے. کنٹراسٹ کیا ہے کہ صاحب مسجد میں جب آپ لوگ گئے ایک لمحے کے لیے آپ لوگ سب محمود و یاز ایک صف میں کھڑے تھے، ایک لمحہ ہوا کہ نماز ختم ہوئی، آپ بازار میں آئے، جو وکیل کا لڑکا ہے، جو پولیس والے کا لڑکا ہے، جو آپ کا تضاد ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا. تو ایک لمحے میں جو چیز آپ بالکل لگتا تھا مذہب کے ذریعے آپ ایک ہیں، ایک لمحے میں آپ بالکل مختلف ہو گئے. یہ اصل کنٹراسٹ کی کہانی ہے. پھر پریم چند نے اس کو خام خواہ میں امینہ اور حامد کی کہانی بنا کے ایک دوسری کہانی کر دی. تو کہانی جو کنٹراسٹ کی تھی وہ کہیں اور پہنچ گئی. تو ان کی بعض کہانیوں میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں یہ بات پائی جاتی ہے کہ انہوں نے جو سامنے کا انجام دکھ رہا تھا آپ کو، اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر کے ایک نئی دنیا آپ کے سامنے آئی ہے. آج کے زمانے میں یہاں ضرور عمیر نے اپنی تفصیل سے ذکر کیا اور یہ بتایا کہ لکھنؤ میں یقیناً افسانے کی بڑی روایت تھی. حیات اللہ انصاری صاحب تھے، پھر رام لال صاحب تھے، انہوں نے بہت افسانے لکھے. سبھی بہت سے افسانے لکھا گئے ہیں. مسعود صاحب اور بھی نئے لوگوں میں ہمارے یہ محسن خان موجود ان کا بھی افسانے بھی ان کے چھپے. زہرا ان کا افسانہ تھا بہت مشہور. عائشہ صدیقی تمام یہاں بڑے ایک افسانے کی بھی ایک بڑی علی عباس حسینی صاحب تھے، بڑی افسانوں کی یہاں ایک ٹریننگ تھی. تو یہ محسن کا بھی دیکھیے جو ناول آیا وہ بھی ایک عجیب مطلب بظاہر لگتا ہے کو بچے کی کہانی ہے، اللہ میاں کا کارخانہ جبران بتاتا رہتا، لیکن وہ دیکھیے ایک بہت بڑا انہوں نے مسئلے کو اٹھایا. یعنی میں دونوں سے متعدد بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل تھے اس کو ایک بڑی اہمیت دی ہمارے راجو پرکاش ساحل صاحب نے. اور تمام دیکھیے جس طرح کے افسانے لکھے جا رہے ہیں اس پہ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ منفرد افسانے ہیں. میں بھی آپ کو عرض کروں گا موقع ملتا میں ایک افسانے کے بتاتا کہ انہوں نے کس طرح سے جو آج کا جو ڈسکورس ہے افسانے کا ڈسکورس اس کو کس طرح سے سبورٹ کیا. ایک نئی طرح کی دنیا آپ کے سامنے آئی. کرپشن کو ختم کرنے کے جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ خود کیسے کرپشن کا بازار گرم کرتے ہیں. انسانی زندگی کیا ہے، ایک تسلسل ہے،
बदी की तरफ राज्य है, आप कोशिश करते रहिए। ज़ाहिर है इनकी हमदर्दियाँ चाहे वो मार्जिनलाइज सेक्शन की तरफ हो या ना हो, इससे ज़ाहिर है कहानी तो उसी तरह से बनती है। तो एक थीमेटिक कंसर्न्स है, आपको दिखा रहे हैं किस तरह की किरदार हैं, लेकिन वो कहानी भी बनना चाहिए, आपको लगेगी वो कहानी है। मोहसिन का देखिए जो अल्लाह मियां का कारखाने का मैं जिक्र चल रहा था, उसमें बज़ाहिर लगता बच्चे की कहानी है। अब उसका मसला क्या है, इसमें जो बुनियादी मसला उन्होंने उठाया, मुझे नहीं लगता किसी मुआसिर नॉवेल ने इस तरह से इस नॉवेल को उठाया। असल मसला ये जो आपका प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, ये जो आपको प्रोसिक्यूट करता है, ये सिस्टम कैसे नाकारा है। हम लोग कहते हैं कि मसावात है, इंसाफ है, इसकी तरफ ये हमारा जो पूरा प्रोसिक्यूशन सिस्टम है वो है नहीं। वो बच्चा जो है वो जो जुर्म करता है, जिसको सज़ा मिलती है, 8-10 वाक़यात उन्होंने देखे हैं, हर जगह जो उसको सज़ा मिली उसका प्रोपोर्शन नहीं है। सज़ा उसको बहुत ज़्यादा मिलती है, उसका जुर्म बहुत कम है। तो ये जो एक एहसास तनासुब खत्म हो गया है, इस पे जैसे काफका की आप कहानियाँ पढ़ें, ट्रायल पढ़ें, ये तमाम पढ़ें, तो उससे आपको लगता है कि कई तरह की कहानियाँ आपके सामने लिखी जा रही। तो एक बार मैं फिर ज़ाहिर है ज़्यादा देर में समा खराशी नहीं करूँगा, और ज़ाहिर है सुकरात का एग्जाम मेरे सामने है, तो एक बार मैं फिर राजू प्रकाश साहिब साहब को मुबारकबाद देता हूँ। तो देखिए उन्वान भी बड़ा सजेस्टिव है, जर्द मौसम का ताक़ुब। अब जर्द रंग देखिए, अगर आप अभी बाहर जाएं तो देखें ट्रैफिक सिग्नल में जर्द जो है वो ट्रांजिशन का कलर है। अब अंग्रेजी ट्रेडिशन में रंग, ये जो जर्द रंग है वो स्प्रिंग है, हमारे यहाँ जर्द जो है वो जर्द रंग जो है वो दायरे एक लाहौरी का या फिजा का रंग है ना। अब ये जर्द मौसम का ताक़ुब कर रहे हैं, हरे मौसम का ताक़ुब नहीं कर रहे हैं। और जर्द आपको पता है अंग्रेजी में कहते हैं येलो रेस या येलो फीवर या येलो जर्नलिज्म, यानी येलो जर्नलिज्म जो है वो एक ऐसा जर्नलिज्म जो सेहत के लिए या माशरे के लिए खतरा है। तो एक ऐसा लफ्ज़ उन्होंने हरा मौसम कहते हैं, उसमें कोई आपको लगता है कोई इम्कान नहीं है। हरा मौसम क्या है, जर्द मौसम आर्जी है, फिजा का मौसम है, बहार का मौसम है, खतरे का मौसम है। तो इंसानी ज़िंदगी इन्हीं तादाद से कहीं आपके सामने आती है। और ये 40 कहानियाँ जो है, 42 कहानियाँ इंसानी जो वजूद है उसकी मुख्तलिफ जहतों को आश्कारा करती। कहीं कहीं तकरार का भी ज़रूर एहसास होता है, जो फलसफे का जिक्र किया, लेकिन कहानी फलसफा है तो उसमें लगता है कि वो कहीं कहीं लगता है, कुछ कुछ कहानियाँ मुझे लगता है कहीं कहीं ओवर रेटेड भी हो गई है। वैसे मजमूई ये बहुत अच्छा मजमुआ है सामने आया, और लखनऊ से सामने आया। लखनऊ में इस तरह से जब अफसाने निगारी की जो रवायत जो उतनी तवाना नहीं रही थी, उसको फिर से एक तरह का एक तवानाई बख्शी। मैं एक बार फिर राजू प्रकाश साहिब को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आज की इस किताब पे जो गुफ्तगू हुई है, उस किताब के हवाले से पूरा अफसानी अदब है या अफसानी की जो पूरी रवायत हमारे सामने रोशन हो गई। राजू प्रकाश साहिब का कारनामा यही नहीं है कि उनके अफसानों में तनव्वुर पाया जाता है, क्योंकि जैसा कि शाफी साहब ने आपने लिखा कि उसमें फ़न की कितनी जहतें हैं, किस किस तरह से उन्होंने फ़नी तजर्बे किए हैं। तो इन दोनों हवालों से हम सब राजू प्रकाश साहिब साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।